حدیث ہے رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ. اب لوگوں کو اس لفظ یلعنہ سے بھی بڑی الرجی ہوئی ہے کہ بھائی ہم یہ یلعنہ کا میں ترجمہ میں تو کر دوں گا، لیکن اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لوگوں کو بڑی الرجی محسوس ہوتی ہے، بڑی ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے. یعنی اپنے آپ کو قرآن سے زیادہ پاک سمجھتے ہیں ہم قرآن سے زیادہ، اہل بیت سے زیادہ ہم اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں. بھائی لفظ لعنت کس طریقے سے ہم اپنی زبان سے ادا کریں؟ رب تعالی القرآن. بہت سارے قرآن کی تلاوت کرنے والے وہ ہیں جو جھوم جھوم کے قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہیں لیکن خود قرآن ان کو لعنت کرتا ہے. اب آپ لوگ جانتے ہیں وہ خدا کی لعنت کن کے اوپر ہے؟ جو قرآن کے مضامین پر عمل نہیں کریں گے، جو قرآن کے مضامین پر عمل نہیں کریں گے. قرآن تو یہ کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. یاد رکھنا اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے. اور اس آخر آیت کے ٹکڑے کا فقط خلاصہ بیان کر دوں کہ علی ابن ابی طالب تمہارا ولی ہے. لاکھ جھوم جھوم کر تلاوت کر لو، لاکھ جھوم جھوم کر تلاوت کر لو، حدیث منطبق ہو جائے گی خود بخود کہ میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا. بس یہ جو لفظ لعنت ہے مت گھبرایا کریں، اس کو دینے سے مت گھبرایا کریں. قرآن میں 49 ٹائمز لفظ لعنت آیا ہے. اب چونکہ مناسبت ہے لہذا ارادہ تو نہیں تھا. اب جب سے لفظ لعنت پہ ہم پہنچ ہی گئے تو سن لیجئے، کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا کہ کسی کو گھبراہٹ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمانوں کے قلوب کو ٹھیس پہنچ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تفریقہ کا سبب بن جائے. قرآن کی آیت پڑھنا ہو، اگر قرآن کی آیت کے بعد بھی اگر تفریقہ ہو رہا ہو تو تفریقہ نہیں ہے جس کو ہم تفرقہ سمجھتے ہیں. اگر قرآن کی آیات کے پڑھنے کے بعد بھی اگر ہمیں ایسا محسوس ہو کہ تفرقہ ہو رہا ہے تو پھر قرآن پڑھنے والے کو نہ کہیں کہ تفرقہ بازی کر رہا ہے، پھر نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. اب ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ کر دیتا ہوں، اس سے زیادہ اس آیت کے ذیل میں نہیں بیان کروں گا، لیکن یہ خود ایک تفصیلی موضوع ہے. قرآن کی ایک آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 57. میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس آیت کا، لیکن جب رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ آیا تو ممکن ہے کسی کو یہ ہیزیٹیشن ہو کہ یہ حدیثیں، اس قسم کی حدیثیں، لعنت والنت کی حدیثیں نہیں پڑھنی چاہیے. ہم تو قرآن سے زیادہ نعوذ باللہ من ذالک پاک و پاکیزہ ہے. اپنی زبانوں کو کیوں برا کریں، اپنی زبانوں کو کیوں گندا کریں؟ قرآن تو لعنت بھیج سکتا ہے لیکن ہم لعنت نہیں بھیجیں گے. اب یہ آیت سن لیجئے، سورہ احزاب آیت نمبر 56 اور آیت نمبر 57. دو ایسے اعمال کہ جس کو قرآن اور خداوند متعال خود انجام دیتا ہے. ایک عمل تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، اب نہیں معلوم قرآن کی آیت پڑھنے میں بھی تقیہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، مجھے نہیں معلوم ہے. قرآن کی آیات پڑھنے میں میں تقیہ کروں مجھے نہیں معلوم ہے. میں تو صرف قرآن کی 2 آیتیں پڑھوں گا، ترجمہ پڑھ دوں گا، باقی تفصیل آپ خود بخود سمجھ جائیں گے. ماشاءاللہ اہل علم کا مجمع ہے. 2 آیات آپ کی خدمت میں. ہم ایک عمل الہی کو بیان کرتے ہیں. کیا ہے عمل الہی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب یہ کہ اہل منبر ایک جملہ کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ جملہ قابل اصلاح ہے کہ وہ ایک درود وہ عبادت ہے، خدا عبادت نہیں کرتا، لیکن ایک خطابانہ انداز سے کہا جاتا ہے کہ درود ایک وہ عبادت ہے جو خدا انجام دیتا ہے. ایک نہیں ہے بلکہ 2 چیزیں ہیں جس کو خدا انجام دیتا ہے. سورہ احزاب کی، میرے بچے میرے جوان یاد رکھ لیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 آیت درود ہے. اس کے بعد والی آیت نمبر 57 ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جس نے اللہ کو اذیت دی. آپ لوگ جانتے ہیں یہ کون سے ایام ہیں؟ یہ ایام فاطمیہ ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. آپ لوگ جانتے ہیں رسول نے فرمایا، سنی شیعہ کتابوں میں موجود ہے، فاطمہ بضعۃ منی فمن اذاہا فقد اذانی. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا. اب آیت سن لیجئے اس کا ترجمہ. یہاں آیت درود آئی، اس کے بعد والی آیت
سورہ احزاب کی آیت نمبر 57، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے اللہ کو اذیت دی، جس نے رسول کو اذیت دی، خدا لعنت کرتا ہے اس پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی خدا لعنت کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس پر خدا لعنت کرتا ہے. بس اس میں تو کوئی تقیی کی ضرورت نہیں تھی، قرآن کی آیت پڑھی، باقی اہل علم انشاءاللہ سمجھ گئے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.